السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارا گفتگو حاملہ عورت کے امراض کے بارے میں جاری تھا، یعنی کہ وہ عورت جو حمل والی ہو وہ چند امراض میں مبتلا ہوں گی۔ ان میں سے 3 عام اور خاص تھے، اکثریت پائے جاتے تھے۔ تو وہ کیا تھا؟ قے تھا، قبض تھا، اور پیٹ میں گیس جمع ہونا تھا، جو کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں، تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اور اسی طرح حاملہ عورت کا پیشاب کا بار بار آ جانا، یا حاملہ عورت کے پیشاب کا بند ہو جانا، یا حاملہ عورت کی شرمگاہ کی خارش کی، اس کے لیے ہم پہلے گفتگو بھی کر چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈوں میں، اور اس کے لیے ادویات بھی بتا چکے ہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے حاملہ عورت کی شرمگاہ کا ورم، یعنی کہ وہ کبھی اس میں ورم بھی ہوتا ہے۔ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں خارش کے بارے میں بتایا تھا کہ اکثر حمل کے دوران حاملہ عورتوں کو شرمگاہ میں خارش ہونے لگتی ہے، اور ہر وقت اس کو کھجلاتی رہتی ہے، اور بعض وقت وہ کھجلانے کی وجہ سے اس کو زخم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو حاملہ عورت کی شرمگاہ کا ورم ہے، یہ بھی اس خارش کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بھی اس خارش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اکثر حاملہ عورتوں کو جب خارش ہوتی ہے تو بعض اوقات شدت اختیار کر جاتی ہے۔ خارش شدت اختیار کرنے کی وجہ سے یہ خارش ورم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا شرمگاہ کے ورم کا علاج شرمگاہ کی خارش والی دوا استعمال کر لیں۔ کیا کرنا ہے؟ جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو شرمگاہ کی خارش کے لیے جو ادویات بتا چکے ہیں، وہی ادویات آپ اس کی ورم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور فوری آرام ہو جائے گا۔ کیا ملے گا؟ فوری آرام مل جائے گی۔ میں وہ دوا پھر سے بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین کر لے۔ پہلے یہ ہے کہ آپ کو غدی عضلات تکثیر لینا ہے 1 تولہ، اور کافور جو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، یہ لینا ہے آپ کو 2 ماشے، اور وزی آپ کو لینا ہے 5 تولہ۔ کتنا لینا ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے ہے وزلین آپ کو لینا ہے 5 تولہ۔ ان سب کو ملا کر اندام نہانی پر لگائے۔ ضرورت کے وقت فوری طور پر یہ چیزیں نہ مل سکے کہ تو ملتانی مٹی لگائے یا ختمی کا لعاب لگائے۔ تو دوستو، یہ تھے حاملہ عورت کے شرمگاہ کی خارش کی اور حاملہ عورت کی شرمگاہ کے ورم کی۔ تو آگے یہ احتیاط بتانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں احتیاطی طور پر مریضہ کو ہمیشہ آرام سے چھت پر لٹائے رکھے۔ کیا کرنا ہے؟ احتیاط کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مریضہ کو آرام سے چھت پر لٹا دیا کریں، اور دن میں 2 بار جوشاندہ سے دھوئے۔ جو ہم نے پچھلے خارش کی ادویات میں ہم نے آپ کو جوشاندہ بتایا تھا، اس جوشاندہ سے دن میں 2 مرتبہ دھوئے۔ تو جوشاندہ بھی میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یا نیم سے اس کو دھویا جائے، یا بیری کی پتوں سے اس کو جوشاندہ بنا کر اس کو دھویا جائے۔ تو جوشاندہ سے اس کو 2 مرتبہ آپ کو دھونا ہے۔ بلکہ روئی کی گدی بنا کر تر کے مقام معاف پر رکھا کر، روئی کی جو گدی ہے اس کو تر کر کے اس مقام پر رکھے، یہ بھی بہت بہترین ہے، یہ بھی شفا یاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہ ہم آپ کو دوست حاملہ عورت کی سفید رطوبت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اگر ہمارے یوٹیوب چینل کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اور شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، تاکہ نئی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ دعاؤں کی درخواست، حکیم ابو ولی اللہ۔